देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है पीटीआई का जलसा मनसूख होने का, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर एनओसी के कैंसिल होने का भी है। अब यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि हमने सियासी जमातों को तो आपस में लड़ते हुए खूब देखा है, बचपन से देखते आ रहे हैं। जब हम छोटे थे तो पीपल्स पार्टी, नून लीग की नूरा कुश्ती चल रही थी, और बड़े होते होते हमने खान साहब की भी स्ट्रगल साथ साथ देखी। और फिर वाइल वी वर ग्रोइंग अप तो हमने देखा कि खान साहब एक सीरियस पॉलिटिकल फिगर के तौर पे लिए जाने लगे, और देखते ही देखते चिरागों में रोशनी न रही आपस में नूरा कुश्ती करने वालों की, और पीटीआई ने मैदान मार लिया। आज सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया पीटीआई के जलसे से इतनी खौफज़दा है कि पहले जुलाई में मुहर्रम की मजालिस का बहाना करके ये कहा गया कि चूँकि मुहर्रम में ज़ाहिर है मजालिस होती हैं, लोग हज़रत इमाम हुसैन सलामुन अलैह की कुर्बानी को याद करते हैं, उससे इंस्पिरेशन लेते हैं, जो कि बाय द वे ये हुकूमत और इंतज़ामिया अगर उसका 1% भी उस कुर्बानी पे रिफ्लेक्ट करती तो पिछले 2.5 साल से जो कुछ तमाशे पाकिस्तान में हो रहे हैं वो कभी ना होते। यहाँ पे मैंने इसलिए इसको पर्टिनेंट समझती हूँ मेंशन करना कि जिस बात का एक्सक्यूज़ बना के आपने पहले भी जुलाई में पीटीआई को जलसा नहीं करने दिया, जिस हस्ती को की याद मनाती है पूरी दुनिया, आपने तो उस हस्ती से कोई इंस्पिरेशन नहीं ली। लेकिन फिर भी शर्म से आरी होने का आलम यह है कि आपने उनका एक्सक्यूज़ बना के आपने कहा जी कि मुहर्रम की मजालिस की वजह से लोग डिस्टर्ब होंगे तो अभी नहीं जलसा हो सकता। ठीक है, आशूरा गुजर गया, फिर कहा जी कि चहलम गुजर जाए तो उसके बाद फिर आप बेशक कर लें। फिर जज साहब ने भी क्या खूब सवाल पूछा कि इस तरह तो आप कहेंगे कि कल खुदा न खास्ता सैलाब आ गया है, कोई और कैलेमिटी आ गई है, कोई और एक्सक्यूज़ है, तो आप खुद ही बता दें कि फिर किस तारीख को पीटीआई जलसा करे। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने खुद 22 अगस्त की तारीख दी और फिर खुद ही जलसे से एक दिन पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी कैंसिल करके अपना भोंडा मजाक बना दिया। जबकि दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने एक दफ़ा 144 का एक बार फिर मेरा ख्याल है 144वीं दफ़ा ऐसा मजाक बनाया है पंजाब हुकूमत ने कि अब लोगों ने आपकी इन दफ़ात को सीरियसली लेना ही छोड़ दिया है। हमने देखा कि लोग इनकी हर तरह की दफ़ा 144, ये पाबंदी वो पाबंदी, उन सब को रोनते हुए लोग इस्लामाबाद के लिए रास्ते में निकल चुके थे। अब ऐसे में कि जब बहुत से लोग इस्लामाबाद दाखिल हो चुके थे, बहुत से लोग रास्ते में थे, पीटीआई का अचानक अपना कैंसिल करना ये जलसा, ऑब्वियसली इनके सपोर्टर्स में मायूसी तो आई, लेकिन वहीं पर सपोर्टर्स ये भी सोचते हैं कि जिस तरह 9 मई को हमारे ही साथ जुल्म हुआ, हमारे ही लीडर को गिरफ्तार किया गया, हमारे ही कारकुनान को लाठी चार्ज होता रहा, हम पे ही जुल्म करके उल्टा हम ही पर ही 9 मई थोप दिया गया और आज तक उसके सबूत सामने नहीं लाए जा सके। लिहाजा इमरान खान साहब की बात जो कारकुनान तक कन्वे की गई, उनके सपोर्टर्स तक कन्वे की गई कि आप ये जलसा फ़िलहाल 8 सितंबर तक पोस्टपोन कर दें, इस पे पीटीआई सपोर्टर्स ने जैसे तैसे कड़वा घूंट पीकर सब्र कर लिया। वो सिर्फ इसलिए इस सोच के तहत कि 9 मई का कोई रेप्लिका हुकूमत खुद करके इनके मथे ना लगा दे। तो ये मेरा ख्याल है कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है कि 22 अगस्त को जलसा नहीं हुआ, 8 सितंबर को हो जाएगा, 8 सितंबर को नहीं होता, 16 को हो जाएगा, 10 को हो जाएगा। डेट्स मानी नहीं रखती, मानी ये रखता है कि जिस दिन इमरान खान की कॉल पे लोगों ने निकलना है उस दिन फिर आप दफ़ा 144 छोड़ के दफ़ा 144 के वालिद साहब भी लगा लेंगे, तो लोगों ने फिर, चूंकि ज़ाहिर है हाईली पॉलिटिसाइज्ड ये सारे फैसले हैं आपके, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए तो आप कर नहीं रहे फैसले, उस वक्त फिर लोग अनफॉर्चुनेटली आपकी वजह से इन दफात को भी खातिर में नहीं लाएंगे। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि जो उन्होंने स्टूडेंट से खिताब करते हुए कहा कि वो टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे जाएं और इसी में पाकिस्तान की तरक्की का राज जो है पोशीदा है। शहबाज शरीफ साहब, आप ही तरीका बता दें कि आईटी के सेक्टर में लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत आगे जाएं इंटरनेट का इस्तेमाल किए बगैर। ये कोई साइंस आप ही निकाल के बता दें। वैसे आपकी भतीजी भी बड़ी काबिल है, वो भी हिस्ट्री में फिक्शन उन्हें बहुत पसंद है। फिर वो कहती हैं कि मैं शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं दे रही, मैं पूरे 2 महीने का रिलीफ दे रही हूँ। कभी कोई लतीफ़ा सुनाया जाता है, कभी बच्चों से बुनियादी उनके जो आई वुड से इंसानी हुकूक छीन कर, जिस तरह से बिजली के निर्खों में इतना होशरुबा इजाफा हो चुका है
کہ لوگ نہیں افورڈ کر پا رہے، اپنے بچوں کو تعلیم نہیں صحیح سے دلوا پا رہے، بجلی کے بل نہیں دے پا رہے، بچوں کو کھانا نہیں کھلا پا رہے صحیح طریقے سے، اس میں آپ ماشاءاللہ سے ایک نیا شوشہ آپ نے چھوڑا کہ جی ہم بچوں کو، چونکہ دودھ بہت ضروری ہے بچوں کی نشو و نما کے لیے، لہٰذا پنجاب حکومت ان کو پرووائڈ کرے گی۔ تو اس طرح کے شوشے، یعنی بجلی کی بنیادی سہولت سے محروم کر کے عوام کو بجلی کے نرخ اتنے بڑھا کے کہ لوگ پنکھا چلاتے ہوئے بھی ایسے ڈریں کہ جیسے 6 AC چلاتے ہوئے جو بل آئے۔ اور حال یہ ہے کہ سولر کی آپ جو نعرے لگا رہی ہیں کہ جی ہم سولر انرجی لائیں گے، سولر انرجی کے ذریعے جو ہے ہم سولر پینلز دیں گے، وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ سلیمان شہباز کا بزنس ہے، شہباز شریف کی اپنی فیملی کا سولر پینلز کا بزنس ہے۔ پہلے بھی آپ لوگوں نے یہی کیا، سولر پینلز اچھی طرح سے خوب بیچے، جب وہ خوب آپ کا بزنس چمک گیا، خوب بک گئے سولر پینلز، تو اس کے بعد آپ نے مزے سے اس پہ بھی آپ نے کہا کہ لو جی اب اس پہ بھی کٹوتیاں ہوں گی، اب اس پہ بھی جن جن لوگوں نے سولر پینل بھی لگوایا ہے وہ بھی اب مزہ چکھیں گے مہنگائی کا۔ سو ان کی یہ ساری باتیں جو ہے یہ صرف کھوکھلے دعوے اور نعرے ہیں۔ شہباز شریف صاحب میں تو اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ انٹرنیٹ ہی ان انٹرپٹیڈ سپلائی جو ہے اس کی دے دیں۔ آپ کے انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز، آپ کے سافٹ ویئر ہاؤسز، آپ کی IT کمپنیز اس وقت ہاتھ کھڑے کر چکی ہیں اور حکومت کو بتا چکی ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ جو آپ انٹرنیٹ ڈسٹرپشن کر رہے ہیں، جو سگنلز ٹھیک سے نہیں آتے، کام نہیں ہو پا رہا، فائبر اور اس طرح کی تو پلیٹ فارمز نے پاکستانی جو ورکرز ہیں، جو فری لانس کام کرتے تھے، گھروں سے بیٹھ کے ریموٹلی کام کرتے تھے دنیا بھر کی کمپنیز کے لیے، ان سب کو تو ان اویلیبل ڈکلیئر کر دیا۔ ان سب کا تو روزگار آپ لوگوں کی وجہ سے جاتا رہا، جبکہ 30 سے 40 کروڑ ڈالر کا جو مالیاتی نقصان ہوا ہے پاکستان کو آپ کی اس کارستانی کی وجہ سے کہ PTI کا گلا دبانے کے لیے، آپ نے عوام کی آواز کا گلا گھونٹنے کے لیے جو آپ نے انٹرنیٹ ڈسرپشن کی، اس کی وجہ سے آپ کے سافٹ ویئر ہاؤسز، آپ کی IT کمپنیز، آپ کے انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز سب تنگ ہیں آپ سے۔ سو آپ نے کیا ترقی کرانی ہے؟ آپ یہ مفت مشورے جو ہیں آپ کے وہ اپنے پاس رکھیں۔ اب یہ بھی بہت انٹرسٹنگ بات ہے جی، جو پاکستان کے سینئر صحافی زاہد حسین صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ جنرل باجوہ نے بتایا کہ جس وقت جنرل باجوہ نے شہباز شریف کو ان کے خلاف جو منی لانڈرنگ کیس تھا بتایا کہ جی یہ گول آپ نے کھلائے ہیں اور یہ ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں، تو اس پہ شہباز شریف صاحب نے شرمندہ ہونے کی بجائے فرمایا کہ وہ جی ہاں بچوں سے ذرا غلطی ہو گئی تھی۔ تو کہاں ہیں وہ جج صاحبان، کہاں ہیں وہ معزز جج صاحبان جنہوں نے شہباز شریف اور ان کی فیملی کے یہ جو مقصود چپڑاسی اور جو دیگر ان کے کلیریکل سٹاف تھا، جو نچلا عملہ تھا، جس کے نام استعمال کر کے، جس عملے کا نام استعمال کر کے ساری ہیر پھیر اربوں روپے کی جو منی لانڈرنگ کی گئی تھی، آج وہ کہاں ہیں جج صاحبان جنہوں نے شہباز شریف کو کلین چٹ دے دی تھی اس پہ، جس دن ان کی انڈائٹمنٹ ہونی تھی، جس دن ان کے خلاف فیصلہ آنا تھا، ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، ان پہ اور حمزہ شہباز پہ، اس دن ان دونوں باپ بیٹے کو اقتدار کے مسند پر بٹھا دیا گیا 2022 میں۔ سو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ تو اللہ کی شان، ایک بہت بڑا ریالٹی چیک ہمارے ان جج صاحبان کو ملا ہے جنہوں نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور ان کی ساری فیملی کو کلین چٹ دی ان کیسز میں۔ یہ جو منی لانڈرنگ کیسز تھے، ان کے واحد کیس یہ جو ان کی مقصود چپڑاسی والا TT اسکینڈل سارا بنا تھا، جو عمران خان کے دور میں یہ انرتھ ہوئی تھی ڈیٹیلز ان کی کرپشن کی، یہ واحد کیس تھا جو عمران خان دور میں بنا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ جنرل باجوہ کے آگے شہباز شریف مانے ہیں، اپنی غلطی تو نہیں مانے، فرماتے ہیں کہ بچوں سے غلطی ہو گئی تھی۔ ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، چوری کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں بچوں سے غلطی ہو گئی تھی۔ لیکن آفرین ہے ہمارے جج صاحبان پہ جنہوں نے ان کو ریلیف دیا، وہ نہیں مانے کہ غلطی ہو گئی۔ شہباز شریف مان رہے ہیں آرمی چیف کے آگے کہ غلطی ہوئی میرے بچوں سے، لیکن جج صاحبان نہیں مانے کہ شہباز شریف یا ان کے بچوں کی غلطی ہے۔ یہاں سے آپ ہمارے نظام عدل کے اندر موجود لوپ ہولز دیکھ لیں کہ طاقتور کے لیے قانون کچھ اور ہے، جس دن اس پہ فرد جرم عائد ہونی ہوتی ہے اس دن اس کو پھولوں کی سیج سجا کر اقتدار کے مسند پر بٹھا دیا جاتا ہے، جبکہ غریب آدمی کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے۔ آخری سوال بہت انٹرسٹنگ ہے جی کہ میں کیا سمجھتی ہوں شیر افضل مروت جو ہیں وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں یا علیمہ خان؟ دیکھیں ہر کسی کی اپنی اپروچ ہے۔ اس وقت PTI میں 2 طرح کی آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جب تک آپ فل تھروٹل پہ چیزوں کو لے کے نہیں چلیں گے،
آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جب تک آپ بھرپور عوامی احتجاج، بھرپور اسٹریٹ پاور آپ نہیں اپنی ایگزیبٹ کریں گے، فلانٹ نہیں کریں گے، تب تک عمران خان اور جو دیگر بیچارے بے گناہ لوگ اس وقت ناحق اسیری کاٹ رہے ہیں، تب تک آپ ان کو نہیں نکلوا سکتے۔ یہ ایک اپروچ ہے۔ جبکہ دوسری اپروچ یہ ہے کہ اس وقت کوئی موقع نہیں دینا چاہیے قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے حکومت کو کہ وہ 9 مئی جیسا ایک اور مس ایڈونچر کر کے، قاضی صاحب جو ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ کون کانفیڈنٹ تھا قاضی صاحب کے آنے سے پہلے کہ ہمارے چیف جسٹس آئیں گے تو پھر دیکھنا کیا ہوگا، میاں صاحب بھی تبھی آئیں گے، اور میاں صاحب واقعی تبھی آئے۔ تو دوسری جو سیگمنٹ ہے پی ٹی آئی کے اندر، جو دوسری پوائنٹ آف ویو کا حامل ہے، جو چنک، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے، ابھی کانفرنٹیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ جہاں خان صاحب نے اتنا یہ سال سوا سال کی اسیری کاٹ لی ہے، وہاں تھوڑا سا صبر کیا جائے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں ہوں، آپ ہوں، یا کوئی بھی شخص ہو، اس کے لیے باہر بیٹھ کے بات کرنا بہت آسان ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ علیمہ خان کون ہوتی ہیں یہ کہنے والی، یا شیر افضل مروت کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے، یا شبلی فراز کون ہوتے ہیں کہنے والے۔ کرٹیسائز کرنا بہت آسان ہے، دنیا کا آسان ترین کام ہے، لیکن ایکچولی اس سچویشن میں خود کو رکھ کے دیکھنا کہ جہاں پہ آپ کو بالکل اٹس لائک ٹریڈنگ آن دی ایگ شیلس، آپ کو بہت پھونک پھونک کے ایک ایک قدم رکھنا ہے کہ کہیں کوئی ذرا سی آپ کی گنجائش دینے کی وجہ سے آپ کے خلاف ایک اور محاذ کھڑا کر کے سیاسی انتقام کا نشانہ عمران خان کو نہ بنایا جائے۔ اس چیز کا ظاہر ہے پی ٹی آئی کو دھیان بھی رکھنا ہے، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ۔